اس وقت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ شاید آپ کا جواب ہوگا کاروبار، نوکری، بینک بیلنس یا کوئی خاص آپ کا اپنا۔ ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، اگر یہ سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے تو کیا آپ کا سکون بھی ختم ہو جائے گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید ہم نے توکل کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں۔ توکل یہ نہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب کچھ چلا بھی جائے تب بھی دل میں یقین ہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہی وہ یقین ہوتا ہے جو اندھیروں میں امید دیتا ہے، خوف میں سکون دیتا ہے، اور ناممکن حالات میں بھی اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا سکھا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی اپنے دل میں ایسا ہی توکل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کے بعد آپ کے حالات کچھ بھی ہوں مگر اللہ پر توکل کرنے کا انداز آپ کا ضرور بدل جائے گا۔ دوستو، انسان کی جنگ غربت سے نہیں ہوتی، حالات سے نہیں ہوتی، بیماریوں سے نہیں ہوتی، لوگوں سے بھی نہیں ہوتی۔ اس کی جنگ اپنے ہی خوف سے ہوتی ہے۔ وہ خوف جو ہر رات اس کو پوچھتا ہے، اگر کل سب کچھ ختم ہو گیا تو؟ اگر میرا رزق ختم ہو گیا؟ اگر میری ساری محنت ضائع ہو گئی تو؟ یا اگر میرا کسی نے ساتھ چھوڑ دیا تو؟ یہ جو اگر ہے نا، یہ انسان کا سکون بھی چھین لیتا ہے اور نیند بھی۔ جس انسان کا توکل ذات الہی پر پختہ ہوتا ہے اس کو ایک بات کا پکا یقین رہتا ہے کہ اس کا رزق اس کے مرنے تک کبھی بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یہ یقین رہتا ہے کہ اس کا جو رازق ہے وہ اللہ ہے، اس کا جو رزق ہے وہ اس کے مالک کے ہاتھوں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ اسی لیے جس کا توکل پکا ہوتا ہے وہ کوشش بھی پکی کرتا ہے، وہ دعا بھی پوری کرتا ہے، لیکن امید صرف اللہ سے رکھتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، جس کا سہارا اللہ ہے اس کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک بے چین دل سکون کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ دوستو، آخر توکل کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ توکل کا مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ ارے بھائی، اللہ سب کا مالک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اور کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ کرنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی راستے غلط ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوشش کو ترک کر دیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف اپنی ہی کوشش پر یقین رکھا جائے۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرو اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ میرے دوست، اگر توکل کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ پر یقین کر کے بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے یہ کام آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موقع پر بہترین منصوبہ بندی کی اور اس کے بعد بہترین تدبیر اختیار کی، پھر نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کوشش کرو، اللہ نے حکم دیا کہ کوشش کرو، لیکن نتیجے کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ کوشش کریں، نتیجہ اس نے دینا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم نے دعا کرنی ہے، قبول اس نے کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، دستک دینا، کھولنا اس ذات نے ہے۔ اور جب انسان یہ فرق سمجھنا شروع کر دیتا ہے تب اس کے اندر
پکا اور سچا توکل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوست، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ توکل کی خوبصورت ترین شکل تصویر کیا ہے، تو آؤ میرے ساتھ تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ تاریخ دان لکھتا ہے 1400 سال پہلے، جگہ غار سور، وقت رات کا، ہر طرف دشمن تلاش میں ہے۔ اگر وہ چند قدم آگے بڑھ جائیں تو غار میں موجود جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں گے۔ ذرا سوچو، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، تمام راستے بند ہیں۔ اسی لمحے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اسی لمحے آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک مومن کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا، سکون دیتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ توکل کی مکمل تعریف تھی۔ دوستو، آپ بیماری میں ہوں گے، بے روزگاری میں ہوں گے، آپ کسی آزمائش میں ہوں گے، یا کسی ایسی تکلیف یا ایسے درد میں ہوں گے جو صرف آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ آج ہی اپنے دل میں آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جملہ اتار لیجئے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کبھی بھی اکیلا نہیں رہتا۔ دوستو، ہم اللہ پر ایسا بھروسہ کیسے پیدا کریں جو خالی زبان پر نہ ہو بلکہ دل میں بھی اتر جائے، اور ہر مشکل کے وقت ہمیں ٹوٹنے کی بجائے مزید اللہ کے قریب کر دے؟ پہلی بات، اپنی کوشش کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ جس انسان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگتا۔ وہ پہلے پوری طاقت کے ساتھ اپنی کوشش کرتا ہے اور پھر تھکے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خود کو اور اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ دوسری بات، دعا کو معمولی مت سمجھیے۔ دعا انسان کے بے بس ہاتھوں کو اللہ کی بے حد رحمتوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ ارے میرے دوست، کچھ فیصلے زمین پر نہیں، اللہ کے عرش پر بدلے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات، اپنے تعلق کو کلام پاک سے مضبوط کیجیے، کیونکہ جیسے جیسے انسان اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے اس کے دل سے خوف ختم ہوتا ہے اور اللہ پر یقین بڑھ کر پہاڑوں سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، جب آزمائش آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، تو میرے دوست خود سے بات کرو، خود کو بتاؤ کہ جو چیز تمہیں مشکل اور ناممکن لگ رہی ہے وہ رب العالمین کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ پیارے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش میں ہوں جس کے بارے میں صرف آپ اور اللہ جانتا ہے۔ تو پیارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہو، ہر دروازے پر دستک دی ہو، ہر راستہ اختیار کیا ہو سکتا ہے آپ تھک چکے ہوں۔ تو میرے بھائی، اپنے توکل کو پکا رکھو، کیونکہ ہوگا وہی جو رب العالمین طے کر چکا ہے۔ تو خود کو ٹوٹنے مت دو اور اپنے توکل کو ٹوٹنے مت دو، وہ انعامات سے بھی نوازے گا۔ بس اپنے رب سے بات کرو، اے اللہ، اگر تو مجھے دکھ دے کے راضی ہے تو مجھے بھی سکھ نہیں چاہیے۔ اے اللہ، اگر تو مجھے آزمائش میں دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے بھی سکون نہیں چاہیے، لیکن اس آزمائش میں میرا ساتھ مت چھوڑیے۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے
کہ میرے اپنے لوگ مجھے دکھ دیں، مجھے تکلیف پہنچائیں، تو میں تیرے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو مجھ سے ایسے فیصلے کروا، ایسے کام کروا اور ایسا صبر کروا کہ جس کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا اور سچا توکل عطا فرمائے اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔